بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اہل بیت کون ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے اور اکثر لوگوں کے ذہن اس بارے میں کلیئر نہیں کہ اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ذہن میں موجودہ ان شبہات کو دور کریں گے اور آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں۔ اہل بیت کی شان بھی آپ کو بتائیں گے اور اہل بیت کا مختصر تعارف بھی آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اہل بیت کے معنی ہیں گھر والے۔ جیسے کہا جاتا ہے اہل مکہ والے، اہل علم والے، تو اہل بیت گھر والوں کو کہتے ہیں، اور اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں آتی ہیں۔ اس لیے اہل بیت میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویاں ازواج مطہرات داخل ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت تطہیر بھی ازواج پیغمبر رضی اللہ عنہم کے حق میں اتری، جیسا کہ آگے پیچھے کی تمام آیات سے واضح ہے، اور صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں آپ کے اہل بیت ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے اہل بیت میں داخل ہونے پر ہے، اور مولانا محمد تقی عثمانی بھی فرماتے ہیں چونکہ آگے پیچھے سارا ذکر ازواج مطہرات کا ہے، اس لیے وہ اہل بیت میں براہ راست داخل ہیں، لیکن الفاظ کے عموم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں اور ان کی اولاد بھی داخل ہیں۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کو چادر میں لے کر اہل بیت کی اس تطہیر و تقدس میں شامل فرمایا۔ چنانچہ درج ذیل روایات ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت ایک اونی چادر اوڑھے ہوئے باہر تشریف لائے تو آپ کے پاس حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پھر وہ بھی ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارک پڑھی: اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو گناہوں سے خوب پاک اور صاف کر دے۔ اسی طرح صحیح مسلم جامع ترمذی میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، یعنی آپ فرما دیں آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور پھر فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پیارے دوستو، اس حدیث کو حدیث قصہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر یعنی کہ قصہ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لے لیا اور اہل بیت میں داخل فرمایا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کے حکم میں ہیں۔ ان کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں ہوئی، چنانچہ نصارہ نجران کے خلاف مباہلہ میں بھی ان کو لے گئے تھے۔ آیت مباہلہ میں ابناءنا کے الفاظ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ دوستو، اہل بیت کی تیسری قسم وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض روایت میں صحابہ کرام اجمعین کو بھی اعزازی طور پر اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے، جیسا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویاں، آپ کی اولادیں، آپ کے بیٹے اور 4 بیٹیاں اور اولادوں کی اولاد، 5 نواسے، 3 نواسیاں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر وہ شخصیات شامل ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے مفہوم میں داخل فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، اہل بیت کا لفظ بولتے ہی ہمارے ذہن میں جو صرف خاندان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتا ہے، یہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔
اہل بیت کے حوالے سے اذہان میں جو شبہات ہیں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں، اس لیے اس کو سمجھنا اور غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کتنی ضروری ہے، اس بارے میں بات کرنے کے بعد آپ کے لیے اہل بیت کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ جامع ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میری محبت کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ خوشی حاصل کرنی ہو کہ اس کے نامہ اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، جب وہ ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو اسے چاہیے کہ یوں کہے، اے اللہ آپ درود بھیجیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات ام المومنین پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت پر اور اہل بیت پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو بہت زیادہ تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا رب ہے۔ پیارے دوستو، روایت بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اہل بیت کا اکرام اور تعظیم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال اور لحاظ رکھو۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ عزیز دوستو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی سچی محبت موجود ہو، کیونکہ اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور اہل بیت کے ساتھ صحابہ کی محبت بھی لازمی ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک آنکھ اور اہل بیت رضی اللہ عنہ دوسری آنکھ ہے، ایک کو پھوڑ دیں تو بھی اتنا نقصان ہے، اگر دوسری آنکھ کو پھوڑ دیں تو بھی اتنا ہی نقصان ہے۔ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ اہل بیت کی محبت کس قدر ضروری ہے؟ چلیے اب آپ کو اہل بیت کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں اہل بیت کے نام محفوظ ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا۔ میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی خاتون تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ ان کا نام خدیجہ اور لقب طاہرہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے قبل ان کا نکاح ابو حالہ بن بناش تمیمی سے ہوا تھا۔ ان کے بعد عتیق بن عابد مخزومی کے نکاح میں آئیں۔ ان کے انتقال کے بعد 40 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم نبوت میں داخل ہوئیں اور ام المومنین کا شرف حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو نبوت کی تصدیق کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اسلام لانے کی سعادت انہوں نے ہی حاصل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں۔ نبوت کے 10ویں سال انتقال کیا۔ نمبر 2، حضرت سودا بنت زامہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت سودا بنت زامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، جو قریش کے ایک قبیلے عامر بن لوئی سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کی پہلی شادی سکران بن عمر سے ہوئی تھی جن کا انتقال ہو گیا تو 7 رمضان، بعض روایت میں شوال 10 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانۂ خلافت میں انتقال کیا۔ سخاوت اور فیاضی ان کے نمایاں اوصاف تھے۔ نمبر 3، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔
آپ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی تھیں۔ والدہ کا نام زینب تھا، جن کی کنیت رومان تھی، اور ان کا نام عائشہ اور لقب صدیقہ اور کنیت عبداللہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 11 نبوی میں حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس گزارے اور ان کا انتقال 74 برس کی عمر میں ہوا۔ نمبر 4، حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ والدہ کا نام زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت حفصہ کے شوہر شہید ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیا۔ 45 ہجری میں مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ ہم آنے والی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔